78واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت گنتی کی کتاب اس کا 7واں باب 66ویں آیت سے لے کر 9ویں باب کی 14ویں آیت تک۔ اور 10ویں دن امیشتی کے بیٹے اخیزر نے جو دان کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا بھرا تھا۔ 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا۔ سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈھا، ایک نر یکسالہ برا، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈھے، 5 بکرے، 5 نر یکسالہ برے۔ یہ امیشتی کے بیٹے اخیزر کا ہدیہ تھا۔ اور 11ویں دن اکران کے بیٹے فجییل نے جو آشر کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا بھرا تھا۔ 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا۔ سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈھا، ایک نر یکسالہ برا، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈھے، 5 بکرے، 5 نر یکسالہ برے۔ یہ اکران کے بیٹے فجییل کا ہدیہ تھا۔ اور 12ویں دن اینان کے بیٹے اخیرا نے جو بنی نفتالی کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا بھرا تھا۔ 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا۔ سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈھا، ایک نر یکسالہ برا، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈھے، 5 بکرے، 5 نر یکسالہ برے۔ یہ اینان کے بیٹے اخیرا کا ہدیہ تھا۔ مصباح کے ممسوح ہونے کے دن جو ہدیے اس کی تقدیس کے لیے اسرائیلی رئیسوں کی طرف سے گزرانے گئے وہ یہی تھے، یعنی چاندی کے 12 طباق، چاندی کے 12 کٹورے، سونے کے 12 چمچ، چاندی کا ہر طباق وزن میں 130 مسکال اور ہر ایک کٹورا 70 مسکال تھا۔ ان برتنوں کی ساری چاندی مقدس کی مسکال کے حساب سے 2400 مسکال تھی۔ بخور سے بھرے ہوئے سونے کے 12 چمچ جو مقدس کی مسکال کے تول کے مطابق وزن میں 10 مسکال کے تھے۔ ان چمچوں کا سارا سونا 120 مسکال تھا۔ سوختنی قربانی کے لیے کل 12 بچڑے، 12 مینڈھے، 12 نر یکسالہ برے اپنی اپنی نذر کی قربانی سمیت تھے، اور خطا کی قربانی کے لیے 12 بکرے تھے، اور سلامتی کی قربانی کے لیے کل 24 بیل، 60 مینڈے، 60 بکرے، 60 نر یکسالہ برے تھے۔ مصباح کی تقدیس کے لیے جب وہ ممسوح ہوا اتنا ہدیہ گزرانا گیا۔ اور جب موسیٰ خدا سے باتیں کرنے کو خیمہ اجتماع میں گیا تو اس نے سرپوش پر سے جو شہادت کے صندوق کے اوپر تھا دونوں کروبیوں کے درمیان سے وہ آواز سنی جو اس سے مخاطب تھی، اور اس نے اس سے باتیں کی۔ گنتی کی کتاب اس کا 8واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ جب تو چراغوں کو روشن کرے
تو 7 چراغوں کی روشنی شمعدان کے سامنے ہو۔ چنانچہ ہارون نے ایسا ہی کیا۔ اس نے چراغوں کو اس طرح جلایا کہ شمعدان کے سامنے روشنی پڑے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور شمعدان کی بناوٹ ایسی تھی کہ وہ پایا سے لے کر پھولوں تک گھڑے ہوئے سونے کا بنا ہوا تھا۔ جو نمونہ خداوند نے موسیٰ کو دکھایا، اسی کے موافق اس نے شمعدان کو بنایا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لاویوں کو بنی اسرائیل سے الگ کر کے ان کو پاک کر، اور ان کو پاک کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ کرنا کہ خطا کا پانی لے کر ان پر چھڑکنا، پھر وہ اپنے سارے جسم پر اس طرح پھروائیں اور اپنے کپڑے دھوئیں اور اپنے کو صاف کریں۔ تب وہ ایک بچڑا اور اس کے ساتھ کی نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا لیں، اور تو خطا کی قربانی کے لیے ایک دوسرا بچڑا بھی لینا، اور تو لاویوں کو خیمہ اجتماع کے آگے حاضر کرنا اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو جمع کرنا، پھر لاویوں کو خداوند کے آگے لانا۔ تب بنی اسرائیل اپنے اپنے ہاتھ لاویوں پر رکھیں، اور ہارون لاویوں کو بنی اسرائیل کی طرف سے ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزرانے، تاکہ وہ خداوند کی خدمت کرنے پر رہیں۔ پھر لاوی اپنے اپنے ہاتھ بچڑوں کے سروں پر رکھیں، اور تو ایک کو خطا کی قربانی اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزراننا، تاکہ لاویوں کے واسطے کفارہ دیا جائے۔ پھر تو لاویوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے آگے کھڑا کرنا اور ان کو ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزراننا۔ یوں تو لاویوں کو بنی اسرائیل سے الگ کرنا، اور لاوی میرے ہی ٹھہریں گے۔ اس کے بعد لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کے لیے اندر آیا کریں۔ سو تو ان کو پاک کر اور ہلانے کی قربانی کے لیے ان کو گزران، اس لیے کہ وہ سب کے سب بنی اسرائیل میں سے مجھے بالکل دے دیے گئے ہیں، کیونکہ میں نے انہی کو ان سبوں کے بدلے جو اسرائیلیوں میں پہلوٹھی کے بچے ہیں اپنے واسطے لے لیا ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھے، کیا انسان کیا حیوان، میرے ہیں۔ میں نے جس دن ملک مصر کے پہلوٹھوں کو مارا، اسی دن ان کو اپنے لیے مقدس کیا، اور بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھوں کے بدلے میں نے لاویوں کو لے لیا ہے، اور میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو لے کر ان کو ہارون اور اس کے بیٹوں کو عطا کیا ہے، تاکہ وہ خیمہ اجتماع میں بنی اسرائیل کی جگہ خدمت کریں اور بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا کریں، تاکہ جب بنی اسرائیل مقدس کے نزدیک آئیں تو ان میں کوئی وبا نہ پھیلے۔ چنانچہ موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے لاویوں سے ایسا ہی کیا۔ جو کچھ خداوند نے لاویوں کے بارے میں موسیٰ کو حکم دیا تھا، ویسا ہی بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ کیا، اور لاویوں نے اپنے آپ کو گناہ سے پاک کر کے اپنے کپڑے دھوئے، اور ہارون نے ان کو ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزرانا، اور ہارون نے ان کی طرف سے کفارہ دیا تاکہ وہ پاک ہو جائیں۔ اس کے بعد لاوی اپنی خدمت بجا لانے کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے سامنے خیمہ اجتماع میں جانے لگے۔ سو جیسا خداوند نے لاویوں کی بابت موسیٰ کو حکم دیا تھا، انہوں نے ویسا ہی ان کے ساتھ کیا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، لاویوں کے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 25 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر میں وہ خیمہ اجتماع کی خدمت کے کام کے لیے اندر حاضر ہوا کریں، اور جب 50 برس کے ہوں تو پھر اس کام کے لیے نہ آئیں اور نہ خدمت کریں، بلکہ خیمہ اجتماع میں اپنے بھائیوں کے ساتھ نگہبانی کے کام میں مشغول ہوں اور کوئی خدمت نہ کریں۔ لاویوں کو جو جو کام سونپے جائیں ان کے متعلق
تو ان سے ایسا ہی کرنا۔ گنتی کی کتاب اس کا 9واں باب۔ بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے دوسرے برس کے پہلے مہینے میں خداوند نے دشت سینا میں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل عید فصح اس کے معین وقت پر منائیں۔ اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کو تم وقت معین پر یہ عید منانا، اور جتنے اس کے آئین اور رسوم ہیں ان سبوں کے مطابق اسے منانا۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم کیا کہ عید فصح کریں، اور انہوں نے پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو دشت سینا میں عید فصح کی، اور بنی اسرائیل نے سب پر جو خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا عمل کیا۔ اور کئی آدمی ایسے تھے جو کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو گئے تھے، وہ اس روز فصح نہ کر سکے۔ سو وہ اسی دن موسیٰ اور ہارون کے پاس آئے اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہم ایک لاش کے سبب سے ناپاک ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم اور اسرائیلیوں کے ساتھ وقت معین پر خداوند کی قربانی گزراننے سے کیوں روکے جائیں؟ موسیٰ نے ان سے کہا، ٹھہر جاؤ، میں ذرا سن لوں کہ خداوند تمہارے حق میں کیا حکم کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی تم میں سے یا تمہاری نسل میں سے کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو جائے یا وہ کہیں دور سفر میں ہو تو بھی وہ خداوند کے لیے عید فصح کرے۔ وہ دوسرے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو یہ عید منائیں اور قربانی کے گوشت کو بے خمیری روٹیوں اور کڑوی ترکاریوں کے ساتھ کھائیں۔ وہ اس میں سے کچھ بھی صبح کے لیے باقی نہ چھوڑیں اور نہ اس کی کوئی ہڈی توڑیں، اور فصح کو اس کے سارے آئین کے مطابق مانیں۔ لیکن جو آدمی پاک ہو اور سفر میں بھی نہ ہو، اگر وہ فصح کرنے سے باز رہے تو وہ آدمی اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے معین وقت پر خداوند کی قربانی نہیں گزرانی۔ سو اس آدمی کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور اگر کوئی پردیسی تم میں بود و باش کرتا ہو اور وہ خداوند کے لیے فصح کرنا چاہے تو وہ فصح کے آئین اور رسوم کے مطابق اسے مانے۔ تم دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے ایک ہی آئین رکھنا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔